کامیابی کا 7واں اصول ہے قانون با مقصد زندگی۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ اس جسم کے ذریعے سے ہمارے وجود کا اظہار ایک مقصد کے تحت ہے۔ قانون امکان خالص، دی لا آف پیور پوٹینشیلٹی، اپنے جوہر میں ڈیوائن یعنی خدائی ہے، اور یہ خدائی جوہر انسانی شکل میں کسی مقصد کی تعمیل کے لیے آتا ہے۔ اس قانون کا خاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی انسان اس کائنات میں موجود ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک خاص ٹیلنٹ ہے جس کا اظہار کرنے کے لیے وہ اس مادی جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اس کائنات میں کچھ ایسا ہے جو صرف تم ہی کر سکتے ہو، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور ہر یونیک ٹیلنٹ کے اظہار کا ایک یونیک طریقہ ہوتا ہے، اور یونیک ہی اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ جب یہ یونیک ضرورتیں آپ کے یونیک ٹیلنٹس کے تخلیقی اظہار کے ساتھ ملتی ہیں تو یہاں جلتا ہے خوشحالی کا دیا۔ اپنے ٹیلنٹس کو جب ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آپ ظاہر کرتے ہیں تو اس سے بے تحاشا خوشحالی اور کامیابی پھوٹتی ہے۔ اگر آپ بچوں میں اس تھاٹ کو ابتدائی عمر میں ہی ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی پر کیا ہی شاندار اثر اس کا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے خود اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ بار بار میں انہیں بتاتا رہا کہ ان کا اس دنیا میں آنا ایک مقصد کے تحت ہے، اور یہ انہوں نے خود ڈھونڈنا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے۔ 4 سال کی عمر سے وہ یہ سن رہے تھے، اور اسی عمر میں ہی میں نے انہیں میڈیٹیشن کے بارے میں بھی سکھایا اور انہیں بتایا کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہو۔ اگر تم بڑے ہو جاتے ہو اور پیسے نہیں کما پاتے ہو تو خیر ہے، میں اس کا انتظام کروں گا۔ اس لیے اس بارے میں کبھی فکر مند نہیں ہونا، کبھی اس پر پریشان نہیں ہونا کہ کماؤ گے کیا اور کھاؤ گے کیا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اسکول میں زیادہ نمبر لے کے آنا، میں بہتر کالجوں میں داخلے اور اچھے سے اچھے گریڈز پر بھی فوکس بنانے کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، ایک چیز میں تم سے چاہتا ہوں کہ خود سے روز پوچھو کیسے تم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہو، اور کیا وہ خدا داد صلاحیت، وہ یونیک ٹیلنٹ ہے جو فطرت نے تم میں چھپا کر تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کیونکہ تم میں نیچر کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا یونیک ٹیلنٹ رکھا گیا ہے جو اور کسی میں بھی نہیں۔ اس پوری دنیا میں واحد تمہارے پاس وہ صلاحیت ہے، اور اس ٹیلنٹ کے اظہار کی خصوصی قابلیتیں خدا نے تم میں رکھی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے بچے بہترین سکولوں میں پڑھے، بہترین گریڈز ہمیشہ لیتے رہے۔ کالج میں بھی وہ بہت نمایاں تھے، کیونکہ کالج کے دنوں میں ہی وہ معاشی طور پر خود مختار ہو چکے تھے، اور واحد وجہ اس کی بس اتنی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ ایک چیز پر فوکس رکھا کہ وہ اس دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے تحت ہیں۔ یہ ہے قانون مقصد زندگی۔ اس قانون کے 3 اہم پہلو ہیں۔ پہلا، ہم میں سے ہر ایک یہاں اپنی حقیقی خودی، اپنا حقیقی سیلف دریافت کرنے آیا ہے۔ اپنے بل پر یہ جانو کہ ہمارا حقیقی سیلف روحانی ہے۔ ہم اپنی بنیادی فطرت میں روحانی بینگز ہیں جو فزیکل فارم، مادی جسم کی شکل میں اظہار کر رہی ہیں۔ ہم انسان نہیں ہیں کہ جنہیں کبھی کبھار روحانی تجربہ ہوتا ہے، بلکہ بات ایکچولی اس سے الٹ ہے۔ ہم روح ہیں جو کبھی کبھار جسمانی تجربہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جو یہاں ہے وہ اپنے ہائر سیلف، اپنی روحانی ہستی کو کھوجنے آیا ہے۔ یہ قانون مقصد زندگی کا پہلا اہم پہلو ہے۔ ہمیں یہ کھوجنا ہوگا کہ ہم میں جو خدائی بیج ہے، جو بڑھنا چاہتا ہے، پھلنا پھولنا چاہتا ہے، اور اپنی خدائی صلاحیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا پہلو اس قانون مقصد زندگی کا ہے اپنے خصوصی خدا داد ٹیلنٹس اور صلاحیتوں کا اظہار۔ قانون مقصد زندگی کہتا ہے کہ ہر انسان میں کچھ خاص یونیک ٹیلنٹس ہوتے ہیں۔ آپ میں کچھ ایسی منفرد قابلیتیں ہیں جو اتنی یونیک ہیں کہ اس کائنات میں کسی اور کے پاس وہ نہیں ہیں، نہ اس طریقے سے وہ ان قابلیتوں کا اظہار کر سکتا ہے جس طریقے سے آپ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کائنات میں ایک خاص چیز کو ایک خاص طریقے سے کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ وہ خاص چیز اس خاص طریقے سے اس پورے سیارے پر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، جب تم اپنے ان خصوصی ٹیلنٹس، ان خاص قابلیتوں کے اظہار میں مصروف ہوتے ہو
وقت گزرنے کا اس وقت احساس نہیں ہوتا۔ جب تم اپنی اس خاص قابلیت کو خاص طرز سے ظاہر کرنے میں مصروف ہوتے ہو تو تم اس وقت ٹائم لیس اویئرنس لازمان آگہی کی دنیا میں ہوتے ہو۔ قانون مقصد زندگی کا تیسرا پہلو ہے انسانیت کی خدمت۔ خود سے ہمیشہ یہ پوچھتے رہو کہ میں ان کی مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ میری زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں جو مجھے ملتے ہیں، جو ٹکراتے ہیں، میں ان کے کام کیسے آ سکتا ہوں۔ جب آپ اپنی خاص قابلیت اور اس کے خاص طرز اظہار کو انسانیت کی خدمت کے ساتھ مکس کرتے ہو تو یہ ہے قانون مقصد زندگی کا بھرپور استعمال۔ یہ تمہاری روحانیت کا اظہار ہے اور یہیں سے تم امکان خالص کے میدان تک رسائی پاتے ہو، جہاں خوشحالی، کامیابی اور مواقع ہی مواقع ہیں۔ یہی وہ حقیقی طریقہ ہے جس سے خوشحالی ممکن ہے، اور یہ جو خوشحالی ہے یہ عارضی نہیں ہوگی، یہ مستقل ہے، کیونکہ یہ اس خاص ٹیلنٹ کے استعمال سے حاصل ہوئی ہے جسے نیچر نے تمہیں دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ تم نے اپنے اس ٹیلنٹ کو کھوجا، اس کے اظہار کے طریقے کو دریافت کیا اور انسانوں کی بھلائی کے لیے سرگرم رہے تو خوشحالی تمہارا مقدر ہو کر رہے گی۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہے، ہمیشہ خود سے یہ پوچھو میں کیسے مدد کر سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ یہ پوچھتے رہو اس میں مجھے کیا ملے گا، میرے لیے اس میں کیا ہے۔ یہ وہ انٹرنل ڈائیلاگ ہے، داخلی مکالمہ ہے جو ایگو انا میں ہمیشہ جاری رہتا ہے، جبکہ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں یہ وہ داخلی مکالمہ ہے جو روح کرتی رہتی ہے۔ روح تمہاری آگہی کی ڈومین ہے، سلطنت ہے، جہاں تم اپنی عالمگیریت کا تجربہ کرتے ہو۔ اپنی توجہ کو اس میں میرے لیے کیا ہے سے میں کیسے مدد کر سکتا ہوں کی طرف لے جاتے ہی تم ایگو سے بیانڈ ماورا ہو جاتے ہو اور روح کی سلطنت میں پہنچ جاتے ہو۔ جیسے میڈیٹیشن روحانی سلطنت میں داخلے کا ایک مفید طریقہ ہے، ویسے ہی اپنی توجہ کو میں کیا مدد کر سکتا ہوں کہ داخلی ڈائیلاگ کی طرف لے جانا بھی ایک راستہ ہے جو تمہیں روح کی سلطنت کی عالمگیریت تک لے جا سکتا ہے۔ اگر تم قانون مقصد زندگی کو زیادہ سے زیادہ اور مؤثر استعمال کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اپنے ساتھ بہت سے عہد کرنا ہوں گے۔ پہلا عہد، میں اپنے ہائر سیلف کو کھوجوں گا جو میری انا سے ماورا ہے اور اس کے لیے روحانی مشقیں کرتا رہوں گا۔ دوسرا عہد، میں اپنے یونیک ٹیلنٹس تلاش کروں گا، انہیں استعمال میں لانے کے اپنے یونیک طریقوں کو اپلائی کروں گا اور زندگی کا لطف لوں گا، انجوائے کروں گا، کیونکہ لطف اسی ٹائم لیس اویئرنس لازمان آگہی میں ہونے کا ہی نام ہے۔ یہ وہ حالت ہے جسے بلس کہتے ہیں، مسرت کی حالت۔ تیسرا عہد، میں خود سے پوچھتا رہوں گا کہ میں انسانیت کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس سوال کا پہلے جواب ڈھونڈوں گا اور پھر اس کے مطابق انسانیت کی بھرپور خدمت کروں گا۔ میں لوگوں کی ضرورتوں اور اپنی خواہشوں کے درمیان ہم آہنگی تخلیق کروں گا تاکہ ان کے کام آ سکوں اور خود بھی اچھی طرح زندگی جی سکوں۔ فارغ وقت میں کسی دن بیٹھیے اور ان تمام جوابوں کی فہرست بنائیں جو ان دو سوالوں کے جواب کی صورت میں ذہن میں آئیں۔ پہلا سوال، اگر رقم یعنی پیسے میرا مسئلہ نہ ہوتا، وقت ہی وقت ہوتا اور دولت ہی دولت ہوتی تو میں کیا کر رہا ہوتا؟ اگر تب بھی تم یہی کر رہے ہوتے جو اس وقت کر رہے ہو تو تم قانون مقصد زندگی کے مطابق جی رہے ہو، کیونکہ تم اپنے خصوصی ٹیلنٹس کے اظہار کا پیشن رکھتے ہو۔ اس کے بعد دوسرا سوال کریں، میں انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس سوال کا جواب لکھیں اور اس پر عمل کریں۔ خود میں موجود خدا ڈھونڈو، اپنی خصوصی اور خدا داد قابلیتیں ڈھونڈو، اس کے ساتھ لوگوں کی مدد کرو، یقین مانو جیسی خوشحالی چاہیے ویسی ملے گی۔ جب تمہارا تخلیقی اظہار، تمہاری قابلیت لوگوں کی ضرورتوں سے ملتی ہے تو خوشحالی کا بہاؤ تمہاری طرف ہو جاتا ہے۔ غیر مادی خواہشیں مادی شکل میں اظہار کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر آپ کو زندگی خدائی معجزہ لگنے لگتی ہے جو روح کی سلطنت سے جسم اور حیاتوں کی دنیا میں اپنا اظہار کر رہی ہے، اور یہ کبھی کبھی نہیں ہوگا، یہ آپ کی ہر وقت کی حالت ہوگی۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب کامیابی، خوشی اور روحانی وجدان کے حقیقی مطلب تم پر کھلیں گے۔ قانون مقصد زندگی کو کیسے اپلائی کریں؟ میں عہد کرتا ہوں کہ
नंबर 1, आज के दिन मैं बैठूंगा और अपनी रूह में मौजूद उस खुदाई बीज को तलाशूंगा। मैं अपने अंदर मौजूद रूह पर तवज्जो दूंगा जो मेरे जिस्म और जहन में हरकत की वजह है। मैं बैठूंगा और ख़ुद को गहरी हालत सकूत में ले जाऊंगा और उस लाजमान शऊर अब्दी हस्ती को महसूस करूंगा जो ख़ुद को मादे की दुनिया में ज़ाहिर कर रही है। नंबर 2, मैं अपने खुदादाद यूनिक काबिलियतों की लिस्ट बनाऊंगा। फिर मैं उन तमाम कामों की लिस्ट बनाऊंगा जो इन काबिलियतों को इस्तेमाल करते हुए करना मुझे पसंद है। जब मैं इन यूनिक टैलेंट्स को इस्तेमाल करूंगा तो इन्हें मैं इंसानियत की भलाई के नुक्ते नज़र से इस्तेमाल करूंगा। मैं दूसरों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली के लिए इन सलाहियतों को इस्तेमाल करूंगा। नंबर 3, मैं रोज़ ख़ुद से पूछूंगा कैसे मैं खिदमत कर सकता हूँ, कैसे मैं मदद कर सकता हूँ। इन 2 सवालों के जवाब मेरी मदद करेंगे कि मैं खैर ख़्वाही के जज्बे के साथ दूसरे इंसानों की खिदमत कर सकूं।